بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 175 اور کتاب الرضاع یا کتاب الرضاع ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ رضاعت کے مسائل ہم آج پڑھیں گے۔ رضاعت کہتے ہیں کہ جسے ہم معاشرے میں دیکھیں، سنا ہوگا کہ یہ میرا رضاعی بھائی ہے، تو وہ عین کے ساتھ ہوتا ہے، رضاعی حمزہ کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ رضاعی بھائی جس کو ہم کہتے ہیں دودھ شریک بھائی، دودھ شریک بہن۔ یہ میری رضاعی ماں ہے، یعنی مجھے اس نے دودھ پلایا ہے، تو یہ میرا رضاعی باپ ہے، یعنی اس کی بیوی کا میں نے دودھ پیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رضاعت۔ گویا کہ رضاعت کی تعریف یہ بنی کہ بچے کا 2 سال کی عمر کے اندر وہ دودھ پینا۔ تو رضاع یرضع یا رضاع یرضع، اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ بچے کا دودھ کو چوسنی لگانا، اور اصطلاحی تعریف بھی یہی ہو جائے گی کہ بچے کا کسی عورت سے، جانور نہیں بلکہ کسی عورت کے پستانوں سے دودھ منہ لگا کر پینا، یا اسی کا دودھ پینا چاہے وہ کسی برتن کے اندر ہو، تو بچے کا کسی عورت کا دودھ پینا، وہ عورت چاہے باکرہ ہو یا سیبہ ہو یا وہ بغیر حیض کے ہو، اور وقت مخصوص کے اندر پینا، یعنی بچے کا وہ اس حالت میں پینا کہ جس حالت میں وہ بچہ دودھ پی رہا ہو، اور وہ حالت ہوتی ہے 2 سال تک کی عمر بچے کی۔ اس کے بعد پھر یہ حکم نہیں ہوگا۔ جب وہ بچہ پیتا ہے تو پھر وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے، اور اس عورت کی اولاد اس بچے کی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ نکاح پھر حرام ہوتا ہے، اور اس عورت کے بھائی اس بچے کے ماموں بن جاتے ہیں، اور اس عورت کی بہنیں اس بچے کی خالائیں بن جاتی ہیں، اور اس عورت کا شوہر اس بچے کا رضاعی باپ بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پورا رشتہ ہو جاتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جتنے نسب سے رشتے حرام ہیں نا، وہی رشتے وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ چند ایک صورتیں مستثنا ہیں، باقی سب رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ حرام ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ رضاعت سے متعلق مسائل تو آئیں گے، لیکن پہلے ہم پورے کتاب الرضاع کا ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مقدار کی بات کریں گے کہ کتنا دودھ بچہ پیے تو اس کے اوپر پھر حکم کیا لگے گا، یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ مدت کیا ہے۔ ابھی ہم نے تعریف میں بات کی کہ مدت ہونی چاہیے، تو مدت کتنی ہونی چاہیے کہ اس مدت کے دوران بچہ دودھ پیے تو وہ حرمت ثابت ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، المحرمات بالرضاع، یعنی رضاعت سے کون کون سی عورتیں حرام ہوتی ہیں اور کون کون سے رشتے اس بچے کے ساتھ وہ اس کے محرم بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا۔ 4 نمبر میں ہم پڑھیں گے اختلاط لبن المرأة بالماء والجامد، عورت کا جو دودھ ہے وہ کسی لیکوڈ چیز کے ساتھ یا کسی جامد چیز کے ساتھ مل جائے تو پھر اگر بچہ کھا لے یا پی لے کیا حکم ہوگا۔ 5 نمبر بات ہوگی لبن البکر، غیر شادی شدہ عورت ہے، باکرہ ہے، اس کا دودھ نکلا ہے، اس کو بچہ پی لے تو کیا حکم ہے۔ یا مرد کے پستان بن گئے بڑے بڑے، اس سے دودھ نکلایا تو اس سے بھی کیا رضاعت ثابت ہوگی، نہیں ہوگی۔ 6 نمبر پر ہم بات کریں کہ لا رضاعت بلبن البہائم، کہ 2 بچوں نے بکری کا دودھ پی لیا تو جانوروں کے دودھ سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر بات ہوگی ارضاع الزوجۃ الکبیرۃ الصغیرہ، بڑی 2 بیویاں ہیں کسی کی، ایک بڑی ہے اور ایک بالکل چھوٹی سی، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور وہ بندہ اس کو سنبھال رہا ہے، تو یہ چھوٹی بیوی اس کی ہوگی، تو بڑی بیوی نے چھوٹی بیوی کو دودھ پلا دیا تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہوگا۔ اور آخر میں 8ویں نمبر پر ہم بات کریں گے نصاب الشہادت علی الرضاع، یعنی 2 میاں بیوی ہیں، ان کے بارے میں ایک عورت آ کر بوڑھی کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں دودھ پلایا تھا، تو تم دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہو، نکاح تمہارا ٹوٹ گیا، تو اس میں کیا گواہوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے۔ تو یہ ہے جی ہماری کتاب الرضاع، لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی نظر میں آ گئی ہے۔
اور خارجی مفہوم میں آ گیا ہے۔ اس میں کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دو بچے یعنی 2 سال سے کم کی عمر میں دو بچے، یعنی ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے، کسی کی بھی ہوں، ایک کا ہو ایک کسی اور کا ہو، وہ مل کر کسی تیسری عورت کا دودھ پی لیں اور اس عورت کے پستان پر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو یہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے، ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور جس عورت کا دودھ پیے اس عورت کے تو ویسے بھی تمام بچوں کے یہ بہن بھائی بن جائیں گے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ دو بچہ اور بچی ہیں تو ان میں سے ہر ایک بچے نے بچی کی ماں کا دودھ پیا ہوا اور دوسری اس بچی نے اس بچے کی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، تو دونوں آپس میں بہن بھائی بھی ہوگے اور دونوں اپنے تمام بہن بھائیوں کے بھی، یعنی ایک بچی کے بہن بھائی وہ بچے کے بہن بھائیوں کے سارے رضائی بھائی بن جائیں گے، یعنی وہ بچے کے رضائی بھائی بن جائیں گے، اور وہ بچی جس نے دودھ پیا ہے بچے کی ماں کا تو وہ اس بچے کے تمام جو بہن بھائی ہیں وہ اس بچی کے بھی بہن بھائی بن جائیں گے۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک بچے نے مثال کے طور پر زید نے وہ فاطمہ کا دودھ پیا ہے، زید نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے تو فاطمہ کی تمام اولاد کے لیے زید بھائی بن گیا، لیکن زید کا ایک دوسرا بھائی ہے خالد، تو خالد وہ اجنبی ہے فاطمہ کی ساری اولاد سے، کیونکہ فاطمہ کا دودھ تو خالد نے تو نہیں پیا نا، وہ تو زید نے پیا ہے، لہذا زید تو بھائی بن گیا لیکن خالد نہیں بنا، لہذا خالد کے ساتھ فاطمہ کی کسی لڑکی کا نکاح درست ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ ایک پستان پر جمع ہونے والے اگلی پچھلی ساری اولاد وہ آپس میں بہن بھائی ہوتی ہیں، لہذا زید اگر فاطمہ کے پستان پر فاطمہ کی اولاد کے ساتھ جمع ہو گیا ہے تو فاطمہ کی اولاد بڑی چھوٹی ساری وہ زید کی بھائی بن گئی ہے، بہنیں بن گئی ہیں، لیکن زید کا جو بھائی خالد ہے اس نے اگر فاطمہ کا دودھ نہیں پیا تو وہ خالد ان کے لیے اجنبی ہے، وہ بھائی نہیں بنا۔ تو یہ اصول یاد رکھیں۔ تو اب اس اصول کو دیکھتے ہوئے آگے آپ دیکھیں کہ بچہ اگر دودھ پی لیتا ہے تو اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کیا وہ گلاس بھر کر پی گیا تو تب رضاعت ثابت ہوگی، کتنی ہونی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ بچہ کتنا دودھ پی رہا ہے، ہمیں تو یہ ظاہر ہے کہ پستان کو اس نے چوسنی لگا دی اور عورت کے پستانوں میں دودھ ہے تو بس یہی ایک دلیل ہے کہ اس نے چوسنی لگا دی ہے۔ ایک قطرہ بھی اگر اس کے حلق سے اندر چلا گیا ہے تو 2 سال کی عمر میں بچہ ہو، 2 سال سے زیادہ کا اگر بچہ ہوگا تو مقدار آ رہی ہے، آگے مدت بھی آ رہی ہے، تو پھر وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اس سے کم میں ہو تو وہ بچہ پی لے، بلکہ چوسنی لگا دے اور عورت کے پستانوں میں دودھ ہو، یعنی عورت 60 سال 70 سال کی عمر میں جب عورت کا دودھ سوکھ جاتا ہے اس حالت میں نہ ہو، بلکہ وہ نوجوان عورت ہو اور اس کا دودھ ہو تو بس سمجھیں کہ یہ رضاعت ثابت ہو گئی ہے۔ قلیل الرضا تھوڑا سا پینا، وکثیرہ یا زیادہ پینا، اذا حاصل فی مدت الرضا جب وہ رضاعت کی مدت میں، یعنی بچے کی جو مفتبی قول ہے وہ صاحبین کا ہے، 2 سال کی عمر ہے، 2 سال کی مدت کے اندر وہ حاصل ہو جائے پینا، تعلق بہ تحریم تو اس سے تحریم متعلق ہو جائے گی، یعنی جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہ دودھ پلانے والی عورت، اس کی بیٹیاں اس بچے کے لیے اور اس کی بہنیں اس بچے کے لیے وہ ساری کی ساری حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ مدت الرضا اب مدت شروع ہوگی، حکم بھی ہو گیا مقدار بھی ہوگی۔ مدت یہ ہے بچے کے لیے عمر کی کتنی عمر تک وہ پیے تو یہ حکم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ عند ابی حنیفہ امام صاحب کے نزدیک 30 شہر 30 مہینے ہیں، کیونکہ قرآن میں حملہ و فصالہ 30 شہرا قرآن میں ہے، تو حملہ و فصالہ اس میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ 30 شہرا 30 مہینے، یہ گویا کہ حمل کے لیے بھی 30 مہینے ہیں اور دودھ پلانے کی فصال کہتے ہیں یعنی دودھ چھڑانے کی مدت، اس میں وہ بھی 30 مہینے ہیں، 30 مہینے 2.5 سال ہوتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہے گویا کہ ایک 2 چیزیں ذکر کی اور ان کے لیے آگے ایک ہی مدت ذکر کی، تو وہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ مدت ہوتی ہے، 30 مہینے ایک کے لیے، 30 مہینے گویا کہ دوسرے کے لیے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حمل تو وہ تو پکی بات ہے کہ وہ 2 سال سے زیادہ عام طور پر نہیں ہوتا، تو وہ تو 2 سال ہی ہو جائے گا، وہ عقل سے اور وہ سمجھ سے پتہ چل گیا، اور دودھ جو ہوتا ہے پلانے کی عمر وہ 2.5 سال ہوگی۔ اور اس میں بھی امام صاحب کا جو راجح قول ہے وہ یہی ہے امام صاحب کے نزدیک کہ ہوتی تو مدت 2 سال تک ہی ہے بچے کی دودھ پلانے کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے بچے کو دودھ چھڑانے کی بھی مدت ہوتی ہے نا، 6 مہینے وہ لگا دیں تب بچہ جا کر وہ آہستہ آہستہ خوراک پہ آتا ہے،
تو اس اعتبار سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2.5 سال ہے۔ لیکن فتویٰ اسی قول پر ہے کہ 2 سال کی عمر تک بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیتے تو اس میں رضاعت ثابت ہوگی، 2 سال سے زیادہ کی عمر میں 2.5 سال تک اگر پیے گا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وعندہما سنتانی، صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے، یہی مفتوی قول ہے۔ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ، اگر رضا یا رضا دونوں پڑھ سکتے ہیں، رضا کی مدت ختم ہو گئی ہے، یعنی بچہ 2 سال سے اوپر کا بچہ ہے، لم یتعلق بالرضاء التحریم، اگر پھر بھی اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس سے تحریم ثابت نہیں ہوگی۔ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، رضاعت سے وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے جس کو یہاں کوٹ کر دیا گیا ہے، اور کچھ صورتیں اور کچھ مسئلے جو ہے وہ مستثنیٰ ہوں گے۔ اس سے آپ سمجھ جائیں کہ نسبی بہن، نسبی زہر ماں اور نسبی نانی، خالہ اور پھوپھی اور دادی، یہ سارے رشتے حرام ہوتے ہیں نا، لہٰذا وہی رشتے رضاعت سے بھی، کہ رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، یہ ساری کی ساری حرام ہو جائیں گی، اور اگر وہ بچی ہے تو بچی کے اوپر رضائی باپ، رضائی بھائی، رضائی ماموں، رضائی چاچو، یہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ الا ام اختی ہی من الرضا، ہاں رضائی بہن کی، یہ اخت من الرضا کو اخت کے ساتھ مطالعہ کریں، رضائی بہن کی نسبی ماں، آپ کی رضائی بہن ہے یا کسی بچے کی رضائی بہن ہے تو اس کی نسبی ماں کے ساتھ نکاح درست ہے۔ اس کی صورت کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ اس میں وہ والی صورت ہو کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کی دوسرے بچے کی ماں کا دودھ پیا ہے تو لہٰذا وہ ماں اس کے لیے حلال ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ایسا ہے کہ 2 بچوں نے مل کر کسی تیسری عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، ایک دوسرے کی ماں کا دودھ نہیں پیا ہوا، 2 بچوں نے مل کر کسی تیسری عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، تو اب وہ تیسری عورت تو ان دونوں کی ماں ہے، لیکن ان دونوں کی جو حقیقی مائیں ہیں وہ تو ان کی ایک دوسرے کی کچھ نہیں لگتی، اجنبی ہیں، لہٰذا وہ اگر 2 بچہ ہے، ایک بچی ہے، انہوں نے تیسری عورت کا دودھ پیا ہے، لہٰذا وہ جو بچہ ہے وہ اپنی یہ رضائی بہن کی ماں جو نسبی ماں ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جبکہ یہاں پہ نسب سے وہ رشتہ حرام ہے کہ ایک آدمی اپنی نسبی بہن کی ماں کے ساتھ، یعنی نسبی بہن کی نسبی ماں کے ساتھ تو نکاح درست نہیں ہے، لیکن رضائی بہن کی نسبی ماں کے ساتھ نکاح درست ہے، تو یہ ایک مسئلہ یہاں سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ خلاصہ یہی نکلا کہ رضاعی بہن جس کے ساتھ مل کر آپ نے کسی تیسری عورت کا دودھ پیا ہے، اس رضائی بہن کی نسبی ماں، اس سے نکاح درست ہوتا ہے، جبکہ نسب سے وہ رشتہ حرام ہی ہے کہ نسبی بہن کی نسبی ماں تو آپ کی بھی ماں ہوئی نا، اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ نسب سے تو یہ رشتہ حرام ہے لیکن رضاعت سے یہ رشتہ حرام نہیں ہے، تو یہ ایک مستثنیٰ ہو گیا اس حدیث سے۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، کہتے ہیں جائز ہے اس کے لیے، یعنی بچے کے لیے، کہ وہ اپنی رضائی بہن کی نسبی ماں کے ساتھ نکاح کرے، کیونکہ اس کا دودھ تو بچے نے نہیں پیا۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ، لیکن اسی کے برعکس نسبی بہن کی نسبی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی اپنی ماں ہے۔ اب آ گیا دوسرا مسئلہ کہ نسب سے تو وہ مسئلہ وہ رشتہ حرام ہے لیکن رضاعت سے وہ جائز ہے۔ دیکھیں وَأُخْتُ ابْنِهِ، اپنے بیٹا جو رضائی بیٹا ہے، من الرضا، رضائی بیٹے کی نسبی بہن، رضائی بیٹے کی نسبی بہن، یعنی ایک بندہ ہے، اس کی بیوی کا دودھ کسی بچے نے پی لیا، مطلب خالد ہے، خالد کی بیوی فاطمہ ہے، تو فاطمہ کا دودھ زید نے پی لیا، تو زید رضائی بیٹا بن گیا خالد کا۔ اب یہ خالد کا رضائی بیٹا ہے تو کہتے ہیں کہ اس رضائی بیٹے کی نسبی بہن ہے ایک عائشہ، تو خالد جو ہے وہ اپنا یہ رضائی بیٹے زید کی نسبی بہن عائشہ سے نکاح کر سکتا ہے، یجوز ان یتزوجہا، اس سے کر سکتا ہے رضائی بیٹے کی نسبی بہن سے، لیکن ولا یجوز ان یتزوج اخت ابنہ من النسب، لیکن اپنے نسبی بیٹے کی نسبی بہن سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی اپنی بیٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ نسبی بیٹے کی نسبی بہن تو اس کی اپنی بیٹی ہوگی نا، نسب سے یہ رشتہ تو حرام ہے لیکن رضاعت سے یہ رشتہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ 2 مستثنیٰ آپ یہاں پہ دیکھیں۔
ولا يجوز ان يتزوج امرأة ابنه من الرضاع، یہاں پہ وہی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ رضاعت سے بھی یہ رشتہ حرام ہے جیسے کہ نسب سے حرام ہے، کہ اس کی مثال دیکھیں کہ اپنے بیٹے کی بیوی، اپنے رضائی بیٹے کی بیوی، اپنے رضائی بیٹا ہے اس کی بیوی، تو وہ بھی اس کی رضائی بہو بن گئی نا گویا کہ، تو کہتے ہیں کہ اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، کما لا یجوز ان یتزوج امرأۃ ابنہ من النسب، جس طریقے سے اپنے نسبی بیٹے کی بیوی وہ اس کی بہو ہوتی ہے اور اس سے نکاح جائز نہیں ہوتا، اسی طریقے سے رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ میں نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ مثال وہ ہوگی کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ نسب سے جو رشتہ حرام ہوگا وہ رضاعت سے بھی حرام ہوگا۔ دو صورتیں مستثنیٰ کر دی کہ رضائی بہن کی ماں اور رضائی بیٹے کی بہن، یہ دو مستثنیٰ ہو گئے، باقی سارے اسی طریقے سے ہوں گے۔ ولبن الفحل یتعلق بہ التحریم، فحل کہتے ہیں نر کو، یعنی جس کی وجہ سے مادہ کے اندر وہ دودھ پیدا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نر کا اپنا دودھ تو نہیں ہوتا نا، تو لہٰذا اگر ایک خامد ہے اس نے ہم بستری کی ہے بیوی سے اور اس بیوی سے بچہ پیدا ہوا اور اب وہ بیوی کا دودھ نکلا ہے، تو وہ جو دودھ بیوی کا ہے وہ خامد کی وجہ سے نکلا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ فحل، لبن الفحل۔ تو جس خامد کا وہ دودھ ہے تو اس خامد کے ساتھ رضاعت متعلق ہوگی۔ مثلا اگر کسی بچی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کا شوہر اس بچی کا رضائی باپ بنے گا، یعنی وہی شوہر جس شوہر کی وجہ سے اس عورت کا یہ دودھ وجود میں آیا ہے اور یہ بچہ اس عورت کا پیدا ہوا اور اسی وجہ سے اس عورت کا دودھ بنا ہے اور آگے سے کسی بچی نے پی لیا، تو وہ بچی وہ رضائی بیٹی بن جائے گی اس عورت کے شوہر کی، کیونکہ اس شوہر کی وجہ سے یہ دودھ بنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لبن الفحل۔ وہوا ان ترضع المرأة صبیۃ، کہ دیکھیں اب لبن الفحل کے ساتھ تحریم متعلق ہونے کی مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی عورت دودھ پلائے ایک بچی کو، تو کہتے ہیں کہ اس بچی کے اوپر فتحرم هذه الصبیہ، یہ بچی خود حرام ہو جائے گی، علی زوجہا، اس دودھ پلانے والے کی شوہر پر، وعلی آبائہ، اور اس شوہر کے آباء و اجداد پر، ابنائی، اور اس کے بیٹوں کے اوپر، کیونکہ وہ رضائی بیٹی بن گئی ہے تو اس شوہر کی جتنی بھی اولاد ہے اس کی رضائی بہن بن گئی ہے یہ، اور اس کے جو والدین ہیں اس کی رضائی پوتی بن گئی ہے، تو اس طریقے سے محرم ہو جائے گی یہ۔ وَيَسِيرُ الزَّوْجُ، اور یہ جو شوہر ہے، الذی نزل لہا منہ اللبن، کہ جس کی وجہ سے عورت کو یہ دودھ اترا ہے اور عورت نے دودھ آگے پلایا ہے جس کی وجہ سے، تو یہ جو شوہر ہے یہ ابن للمرضعہ، یہ مرضعہ یعنی دودھ جس کو پلایا گیا ہے، مرضعہ ہے، مرضعہ تو دودھ پلانے والی نا، مرضعہ یعنی جس کو دودھ پلایا گیا ہے اس بچی کا یہ باپ بن جائے گا، رضائی باپ۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَ، یہ ایک وہ مثال دی جا رہی ہے کہ جو نسب سے بھی جائز ہے نکاح کرنا اور رضاعت سے بھی پھر جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، کما یجوز ان یتزوج بأخت اخیہ من النسب، جس طریقے سے انسان اپنے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں نسبی بھائی کی بہن تو آپ کی بھی بہن ہوگی نا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک صورت ہے ہمارے پاس کہ اس صورت میں نسبی بھائی کی بہن سے نکاح درست ہے، تو جب وہ درست ہے تو لہذا رضائی بھائی کی بہن سے بھی نکاح درست ہے۔ جیسے دیکھیں نسبی کی مثال کہ وذالک مثل الاخی من الاب، کسی آدمی کا علاتی بھائی ہے، علاتی بھائی کہتے ہیں کہ باپ شریک بھائی، یعنی دو بھائی آپس میں، باپ ان کا ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، یعنی ان کے باپ نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں، ماں الگ الگ ہیں اور باپ ایک ہے، تو باپ شریک بھائی ہے آپ کا یا کسی کا، اذا کان لہ اخت من امہ، اس باپ شریک جو بھائی آپ کا اس کی آگے ایک ماں شریک بہن ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح درست ہے۔ مثال کے طور پر آگے اس کو ہم ذرا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، جاز لاخیہ من ابیہ، کہتے ہیں کہ یہ باپ شریک بھائی کے لیے جائز ہے، ان یتزوجہا، کہ وہ اپنے باپ شریک بھائی کی ماں شریک بہن سے وہ
نکاح کر سکتا ہے۔ تو جب وہ کر سکتا ہے نسب سے، تو رضاعت سے بھی آپ کا کوئی رضائی بھائی ہے، تو مثال کے طور پر میں نے مثال دی تھی کہ رضائی بھائی یعنی آپ یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ دو بچے ہیں، ان دونوں نے مل کر کسی تیسری عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، تو تیسری عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، تو اب یہ دونوں تو آپس میں بھائی بن گئے، لیکن اس کی جو ان کے آگے جو بہنیں ہیں ہر ایک کی، وہ دونوں کے لیے اجنبی ہیں، تو لہٰذا ایک بچہ ان میں سے دوسرے کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، رضائی بھائی کی بہن سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہن تو اس کی کوئی نہیں لگتی نا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے کہ تیسری عورت کا دودھ پیا ہے انہوں نے، تو اس صورت میں یہ رضائی بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح درست ہوتا ہے۔ نسبی کی مثال جو ہے کہ علاتی یعنی باپ شریک بھائی کی ماں شریک بہن سے نکاح درست ہے، اس کی مثال سمجھیں۔ سمجھ لیں کہ یہ خالد ہے اور خالد نے نکاح کیا ہوا ہے دو عورتوں کے ساتھ، ایک ہے فاطمہ اور دوسری ہے عائشہ، دو بیوی ہیں اس کی۔ فاطمہ بیوہ تھی اور اس کا سابقہ شوہر تھا وہ مثال کے طور پر ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں زید، تو یہ زید کے ساتھ نکاح میں تھی فاطمہ، اور اس سے یہ نادیہ پیدا ہوئی تھی، تو یہ فاطمہ اس سے بیوہ ہو کر آئی ہے، مطلب وہ فوت ہو گیا تو یہ اس نے طلاق دے دی، تو فاطمہ نے پھر یہ خالد سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ فاطمہ وہاں سے نادیہ کو لے کر آئی تھی، یہ نادیہ کو یہ لے کر آئی تھی، زید کی بیٹی ہے یہ نادیہ، تو فاطمہ نے آ کر خالد سے نکاح کر لیا، اور خالد سے یہ عامر پیدا ہو گیا، اور ادھر سے عائشہ سے خالد کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے صابر۔ اب یہ عامر اور صابر یہ آپس میں کیا ہیں؟ مائیں تو مختلف ہیں، عامر کی ماں فاطمہ ہے، صابر کی ماں عائشہ ہے، لیکن عامر اور صابر یہ خالد کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا یہ باپ شریک بھائی ہوئے۔ اب یہ باپ شریک بھائی ہیں اور عامر اور نادیہ آپس میں کیا ہوئے؟ ماں شریک، کیونکہ ان کی ماں ایک ہے اور عامر کا باپ خالد ہے اور نادیہ کا باپ زید ہے، تو ان کا باپ مختلف ہے، ماں ایک ہے، لہذا عامر کی نادیہ جو ہے وہ ماں شریک بہن ہے، اب یہ صابر یہ اگر نکاح کرنا چاہے اپنے بھائی یعنی باپ شریک بھائی عامر کی ماں شریک بہن نادیہ سے، تو یہ نکاح درست ہے۔ تو یہ نسبی دیکھیں، باپ شریک بھائی کی ماں شریک بہن سے نکاح درست ہے، تو اسی طریقے سے رضاعت سے بھی ہے کہ رضائی بھائی کی بہن سے بھی نکاح درست ہے، جس طریقے سے وہ ایک ہی مثال ہے کہ دو بچوں نے مل کر کسی تیسری عورت کا دودھ پی لیا، آپس میں سے ایک دوسرے کی والدہ کا نہیں، تیسری عورت کا دودھ پی لیا، تو پھر ان دو بچے کی جو بہنیں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے ایک قاعدہ کلیہ بتایا کہ وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ ہر دو بچے اجتمعا علی ثدی واحد جو ایک ہی پستان پر جمع ہو جائیں، لم یجوز لأحدہما یتزوج بالآخر تو جائز نہیں ان دونوں میں سے ایک کے لیے کہ وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے، تو بس یہ ہے ایک پستان پر جمع ہونے والی اگلی پچھلی اولاد وہ ساری کی ساری جو ہوتی ہے، چاہے وہ کسی اور کی ہو اور چاہے وہ اپنی ہو، سارے کے سارے آپس میں بہن بھائی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی اور کے بچے نے دودھ پیا ہے تو صرف وہی بچہ اس عورت کی ساری اولاد کا بھائی بنے گا، اس بچے کی دوسری اولاد نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ آگے وَلَا يَجُوزُ أَن تَتَزَوَّجَ الْمُرْضِعَةُ أَحَدًا مِّن وَلَدِ الَّتِي أَرْضَعَتْ، مرضعہ یعنی وہ عورت وہ بچی جس کو دودھ پلایا ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتی من ولد التی اس عورت کے کسی بچے کے ساتھ ارضعت جس عورت نے اس بچی کو دودھ پلایا مرضعہ، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے بھائی بن گئے سارے کے سارے۔ ولا يتزوج الصبی المرضع وہ بچہ جس کو دودھ پلایا گیا ہے، بچی نہیں بلکہ بچہ، وہ شادی نہیں کر سکتا اخت زوج المرضعاتی دودھ پلانے والی جو اس کی ماں ہے، دودھ شریک ماں رضائی ماں، اس کی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیے انہا ہم اخت زوج المرضع یعنی دودھ پلانے والی کا جو شوہر ہے اس کی کسی بہن کے ساتھ یہ بچہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی پھوپھی بن گئی، رضائی پھوپھی، لأنہا عمتہ من الرضاع وہ اس کی رضائی پھوپھی بن گئی۔
یہاں تک یہ باتیں مکمل ہو گئیں۔ اب آگے یہ کہ عورت کا دودھ اگر کسی لیکوڈ کے ساتھ، پانی کے ساتھ مل جائے تو یاد رکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ غلبے کا اعتبار ہے۔ اگر وہ کسی لیکوڈ چیز کے ساتھ، مائع چیز کے ساتھ مل گیا ہے دودھ، تو عورت کے دودھ کے غالب آنے کے اعتبار، اگر عورت کا دودھ زیادہ ہے، پانی کم ہے، تو رضاعت ثابت ہوگی، اور اگر پانی زیادہ تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہ اس حالت میں کہ کچا کچا ہو، اگر پکا لیا یا کھانے کے اندر، غلے کے اندر یعنی طعام کے اندر مکس کر دیا سالن میں، اور پھر پکا لیا، تو پھر تو بطری کے اولا وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی، بے شک بچہ اس کو کھا لے۔ کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ دودھ کو چوسنی یعنی پینا، تو پینے کا ثبوت تب آ گیا کہ وہ پینے کے قابل ہو نا، تو کھانا تو پینے کے قابل نہیں ہوتا، وہ تو کھایا جاتا ہے۔ ہاں البتہ کھانا ایسا نرم کر دیا کہ بالکل پانی پانی بنایا ہوا ہے اور اس میں دودھ عورت کا وہ غالب ہے، تو پھر وہ چونکہ اس کو بھی پیا جا سکتا ہے تو پھر اس میں بھی رضاعت ثابت ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس دودھ کو مطلب پیا جائے اور وہ پکایا نہ جائے بلکہ وہ لیکوڈ شکل میں ہو اور وہ غالب ہو، تو پھر وہ اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر وہ کھانے میں پکا لیا گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں دودھ عورت کا ہے یا نہیں ہے، یا وہ اتنا جامد چیز کے ساتھ مکس ہو گیا ہے، تو پھر اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ، اگر عورت کا دودھ پانی کے ساتھ مل گیا، وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ، دودھ غالب ہے، يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، اس سے تحریم غالب آ جائے گی، یعنی اس سے یہ رشتے کی حرمتیں ساری ثابت ہو جائیں گی۔ فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، اگر پانی غالب ہے تو پھر تحریم متعلق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ، اگر غلے کے ساتھ، سالن کے ساتھ مکس ہو گیا ہے، لم يتعلق بِهِ التحریم، تو اس کے ساتھ تحریم متعلق نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اگرچہ دودھ غالب بھی ہو، چونکہ اب یہ سالن ہے، اب اس کو دودھ کو پیا نہیں جائے گا بلکہ کھایا جائے گا، مکس ہو چکا ہے وہ۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں یتعلق بتحریم، صاحبین کے نزدیک اس میں بھی تحریم متعلق ہو جائے گی، لیکن فتویٰ اسی قول پر ہے کہ پھر اس صورت میں تحریم متعلق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ، اگر دوائی کے ساتھ متعلق ہو گیا، مکس ہو گیا دودھ، واللبن غالب، اور دودھ غالب ہے، تو ظاہر دوائی بھی لیکوڈ شکل میں ہوتی ہے، تو اس سے بھی اگر دودھ غالب ہے تو تعلق بھی تحریم، تحریم اس سے متعلق ہو جائے گی۔ وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ، اگر دودھ کو دویا جائے، من المرأتی، عورت کے پستانوں سے، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، تو ظاہر ہے کہ دودھ کے اندر وہی طاقت ہے، اور بچہ اگر پیے گا تو اسی طرح کی اس کو طاقت ملے گی۔ اور چونکہ یہ اس میں سارا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جس عورت کا دودھ بچہ پیتا ہے تو اس بچے کے اجزاء جب بنتے ہیں اس دودھ کی وجہ سے، تو عورت کا وہ جز بن جاتا ہے، تو وہ والی بات اور وہ والی طاقت اس دودھ کے اندر تو عورت کے مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے، لہٰذا جزئیت اور تحریم پھر بھی ثابت ہو جائے گی۔ وہ عورت اگرچہ مر گئی ہے لیکن وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے حرام ہو جائیں گے۔ تو فَأُوجِرَ بِهِ الصَّبِيُّ، اور وہ بچے کے منہ میں ڈال دیا گیا، تعلق بِهِ التحریم، تحریم اس سے بھی متعلق ہو جائے گی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِلَبَنِ شَاةٍ، عورت کا دودھ بکری کی دودھ کے ساتھ مل گیا، تو یہ بھی ایک لیکوڈ چیز کے ساتھ مل گیا، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ عورت کا دودھ زیادہ تھا یا کم تھا۔ کہتے ہیں کہ وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ وَالْغَالِبُ، عورت کا دودھ غالب تھا، تعلق بِهِ التحریم، تو غلبے کے اعتبار ہے، چونکہ لیکوڈ چیز کے ساتھ ملے گا تو غلبے کے اعتبار ہے۔ اگر کسی جامد کی چیز کے ساتھ ملے گا تو پھر اس میں جو ہے وہ، اگر وہ جامد چیز جو ہے وہ لیکوڈ شکل میں نہیں ہے تو پھر اس میں تحریم ثابت نہیں ہوگی۔ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ، اگر بکری کا دودھ غالب ہے، لم يتعلق بِهِ التحریم، تو تحریم متعلق اس سے نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، دو عورتوں کا دودھ آپس میں مل گیا، تو دو عورتوں کا دودھ آپس میں ملا ہے تو اس میں چونکہ جنس ایک ہے دودھ کی، تو لہٰذا اس میں ایک دوسرے کی کثرت کے اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب جنس ایک ہو تو وہ کثرت ایک دوسرے کے اوپر غالبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کی مقدار تو بڑھتی ہے لیکن ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کا سوال وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگرچہ ایک عورت کا دودھ کم ہو دوسری کا زیادہ ہو، دونوں عورتیں اس کی رضاعی ماں بن جائیں گی جس بچے نے یہ دودھ پی لیا تھا۔ دو عورتوں کا دودھ مکس ہو گیا، یا تعلق التحریم باکثرہما عند ابی یوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک جس کا دودھ زیادہ تھا عورت کا تو اس کے ساتھ رضاعت متعلق ہوگی، وہی رضاعی ماں بنے گی، لیکن فتویٰ اس قول پر ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ یتعلق بہما التحریم، دونوں کے ساتھ تحریم متعلق ہو جائے گی۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ، غیر شادی شدہ عورت کے پستانوں میں دودھ نکل آیا ہے، فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا، اس نے کسی بچے کو پلا دیا، تو ظاہر دودھ ہے اور عورت سے پیا گیا ہے، تعریف صادق آ رہی ہے، یہ تعلق بھی تحریم، تحریم اس سے متعلق ہو جائے گی۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ، مرد کو دودھ نکل آیا، اتر آیا، اس کے پستان تھے کچھ بڑے ہو گئے تھے اور اس سے دودھ اتر آیا ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے جو تعریف کی ہے کہ وہ عورت کا دودھ پینے سے متعلق ہے، مرد کا نہیں ہے، لہٰذا فَأَرْضَعَ بِهِ صَبِيًّا، اگر اس نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، لم يتعلق بِالتحریم، اس سے تحریم متعلق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ، دو بچوں نے دودھ پیا، من لبن شاة، بکری کا دودھ پی لیا، تو ہم نے آدمیت کی اس میں قید لگائی ہے تعریف میں کہ کسی عورت کا دودھ،
تو بکری عورت تو نہیں ہے، لہٰذا کسی بکری کا دودھ پینے سے بچے آپس میں بہن بھائی نہیں بنیں گے، فلا رضاع بینہم، ان کے درمیان رضاعت کا رشتہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً، مرد نے بڑی عورت کے ساتھ شادی بھی کی ہوئی اور ایک چھوٹی پیدا شدہ عورت ہی فوراً اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ، بڑی عورت نے چھوٹی جو اپنی سوکن تھی اس کو وہ سنبھال رہی تھی دودھ پلا دیا، ظاہر ہے وہ آپس میں رضائی ماں بیٹی بن گئی، تو رضائی ماں بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا تو جائز نہیں ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ حرمتا علی الزوج، شوہر کے اوپر وہ دونوں حرام ہو جائیں گی، ظاہر ہے ماں بیٹی بن گئی ہیں۔ اب نکاح عورت نے چونکہ غلطی کی ہے، اگر عورت کی غلطی ہے اور اس نے جان بوجھ کر دودھ پلایا ہے تو پھر عورت کو کچھ نہ کچھ تو زمان اس میں آنا چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ، اگر عورت بڑی عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی خامن نے، تو فلا مار حالا، اس کو مار بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس نے غلطی اس کی طرف سے ہے۔ وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَہْرِ، اور چھوٹی بچی کو البتہ نصف مار ملے گا، اس کی غلطی نہیں ہے۔ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ، اور وہ جو نصف مار چھوٹی کو بھی دے گا نا وہ بھی بڑی سے لے گا، جا کر رجوع کرے گا شوہر کہ آپ کی وجہ سے تو میرے اوپر یہ لازم ہوا ہے۔ ان کانت تعمدت به الفساد، ہاں اگر بڑی عورت نے جان بوجھ کر اس نکاح کو فاسد کیا ہے تو پھر جا کر نصف مار جو اس نے چھوٹی کو دیا ہے تو وہ بڑی سے لے گا، لیکن وہ لم تتعمد، اگر اس کو جان بوجھ کر اس نے نہیں دیا، غلطی سے ہو گیا یا بچہ انتہائی بس مرنے کے قریب تھا اور اس نے دودھ پلا دیا، فلا شیء علیہ، تو بڑی کے اوپر پھر کچھ چیز بھی لازم نہیں آئے گی۔ ولا تقبل فی الرضاع شہادۃ النساء، آگے جی آخر میں کہ عورتوں کی گواہی قبول ہوگی یہ رضاعت کے اندر، یعنی بہت ساری عورتیں گواہی دے رہی ہیں کہ ان دو بچوں نے آپس میں دودھ پیا ہوا ہے، فلاں عورت کا آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ اکثر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نوجوان ہونے کے بعد بچوں کے نکاح کے وقت میں ان بیچ میں یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کچھ عورتیں اگر گواہی دیتی ہیں تو عورتوں کی گواہی یہاں پہ قبول نہ کی جائے، منفردات، صرف اکیلی عورتیں، ہاں البتہ اگر ان کے ساتھ کوئی مرد ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور وہ گواہی دیں کہ ہاں ہم اس چیز کے گواہ ہیں، ہمارے سامنے ان دو بچوں کو فلاں عورت نے دودھ پلایا ہے، تو پھر تو یہ رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔